یعنی اسد، تو اسد والوں کی پوزیشن مجھے تھوڑی سی ویک لگ رہی ہے. اس لیے ویک لگ رہی کہ لگن کا لارڈ سورج جو ہے وہ ان کے 8ویں گھر میں ہے. جب 8ویں گھر میں لگن کا لارڈ بیٹھ جائے تو پھر وہ اسینڈنٹ کو کمزور کرتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ نے جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے لال چیز کا صدقہ دے کر نکلنا ہے. لال چیز میں لال مسور کی دال بھی ہو سکتی ہے، کوئی لال کلیجی، کوئی لال گوشت وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ نے دان کر کے نکلنا ہے، اپنے پیسے وار کے نکلنا ہے اپنے پیسے. یہ تمام چیزیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نظر بد نہیں لگے گی، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ خانہ مال ہے، وہ بہتر ہے، وہ مضبوط ہے خانہ مال، کیونکہ ایک تو مریخ کی نظر ہے پورن اس پہ، اور دوسرا اس کا لارڈ بھی 7ویں گھر پہ. یہاں سے 2 ستارے زحل اور عطارد بھی خانہ مال، زحل اور مشتری بھی خانہ مال کو دیکھتے ہیں. تو جو دولت کا گھر ہے وہ مضبوط ہے. تو جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ دیگر حوالے سے کوئی اس طرح کا جو لین دین کا، پیسے کا، جو کرنسی کا، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور ان کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں. وہ اگر تھوڑی سی بھی ورکنگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی. تو یہ اب آپ میں جاتے ہیں تیسرے گھر کی طرف. تو تیسرا گھر تھوڑا سا ویک ہے، تو لہٰذا آپ نے خاص طور پر جب میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملازمین سے محتاط رہنا ہے. جو آپ کے لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے اقرب ہیں، ان سے بھی محتاط رہنا ہے، کیونکہ تیسرا گھر کی یہی منصوبات ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے. جب آپ محتاط رہیں گے تب آپ کو نقصان کا اندیشہ کم ہوگا، تب آپ نقصان نہیں اٹھا پائیں گے، معاملات آپ کے بہتر رہیں گے. اسی طرح چوتھا گھر جو ہے، چوتھا گھر کا لارڈ جو ہے مریخ، وہ 10ویں پڑا ہوا ہے. تو کوئی نئی جائیداد، کوئی نئی پراپرٹی، کوئی نئی گاڑی، کوئی نیا فلیٹ، کوئی نیا کاروبار، کوئی نیا سسٹم آپ بنانے جا رہے ہیں. 10ویں گھر کا مطلب ہے کہ آپ 10 سیڑھی اور اوپر چڑھ رہے ہیں. تو چوتھے گھر کا لارڈ اگر 10ویں گھر میں ہو تو تمام سسٹم جو ہے وہ ایک نیا بننے جا رہا ہوتا ہے، تمام چیزیں ایک نئی بننے جا رہی ہوتی ہیں. تو معاملات 10ویں گھر، چوتھے گھر کے حوالے سے بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں. چوتھے گھر پہ زورا اور سورج کی نظر بھی ہے چوتھے گھر کے حوالے. تو آپ کے ذائچے میں آپ کا جو چوتھا گھر ہے، جس کی منصوبات میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ابھی بھی میں نے بتائی ہیں، وہ بہت مضبوط ہے. آپ اس کے حوالے سے جو بھی سسٹم بنائیں گے، جو بھی چیزیں بنائیں گے، جو بھی کام کریں گے، جو بھی کاروبار کریں گے، جو بھی سلسلے بنائیں گے، اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی. اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ آ گیا ہے چھٹے گھر میں. جب چھٹے گھر میں لارڈ آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کے فیور میں نہیں ہوتی. تو جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ ڈگری کے لیے امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ لو محبت کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اولاد کے حوالے سے پلان کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں 5واں گھر برج اسد والوں کے لیے ان کے فیور میں نہیں آ رہا. تو لہذا اپریل تک، کم سے کم اپریل تک ان کو محتاط رہیں. جب آپ محتاط رہیں گے تب آپ کا نقصان کم ہوگا، بلکہ ہوگا ہی نہیں. جب آپ باہر نکلیں گے تو بارش میں بھیگیں گے نا، جب آپ باہر ہی نہیں نکلیں گے تو بارش میں. تو جب آپ محتاط رہیں گے تب آپ کی صورتحال جو ہے وہ بہتر رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 7ویں کا لارڈ بھی چھٹے ہیں. تو لہٰذا 7ویں گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں اس میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جیسے شادی ہے، شراکتی کاروبار ہے، اور بیرون ملک سفر ہے، کوئی مقدمے بازی ہے، ان تمام چیزوں کی جو منصوبات ہیں وہ 7ویں گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو جب آپ ان چیزوں سے محتاط رہیں گے، ان چیزوں پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، تب وہ نقصان نہیں ہوگا. تو شادی کے لیے ان کو جو ہے میرا مشورہ ہے، یہ تمام جو منصوبات ہیں، جو بھی میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ ابھی نہ کریں. اس کو کب کرنا ہے؟ 10 اپریل کے بعد، جب جوپیٹر چینج ہو کر برج دلو میں آ جائے گا.
एक्वेरियस में आएगा, क्योंकि मुश्तरी इनके 7वें घर में आ जाएगा, तब इनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से इनकी लक काम करना शुरू कर देगी और इंशाअल्लाह उसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी तरह नावा घर जो है, वो नावा घर वो ठीक है, नावे का मालिक 10वें, ये एक राजयोग है। नावे घर की जो भी मंसूबात हैं, नावे घर के जो भी मामलात हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक तो कमर मून भी नावे घर पड़ा हुआ है, दूसरा नावे का मालिक 10वें पड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और दूसरा जो है वो मरकरी की भी नज़र है नावे घर के ऊपर, तो नावा घर इनका बहुत अच्छा है, खुशनसीबी का भी है नावा घर, दूसरी शादी का भी है नावा घर। तो जब कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप उसको, उस मामलात को अगर आप उसमें एक्टिव हो जाएंगे तब आपको उन मामलात में मायूसी नहीं होगी, बल्कि आपको कामयाबी होगी। तो आप उन मामलात में इंशाअल्लाह ताला कीजिए, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी, आपके मामलात बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। तो 10वां घर जो है वो बहुत अच्छा है, नावे का मालिक 10वें, और 10वें घर पे ज़ुहल और मुश्तरी की नज़र, 5वीं नज़र, तो 10वां घर ताकतवर है, उसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो लोग मुलाजमत के हवाले से, जो लोग गवर्नमेंट में जॉब के हवाले से, या जो लोग गवर्नमेंट में कोई पोस्टिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, उनके लिए सूरत हाल बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत मामलात बेहतर बने हुए, और इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं समझता हूँ कि इनको बहुत सारी कामयाबियाँ भी हासिल होंगी और चीज़ें बहुत सारी इनके फेवर में आ जाएंगी। इसी तरह इनका जो लकी नंबर है वो 652 है, और इनको सदका देना है हफ्ते के दिन काला, जुमेरात के दिन पीला, और इतवार के दिन लाल, और जुम्मे के दिन सफ़ेद। ये इन्होंने सदके देने हैं, और काला सदका तो इनको लाजमी देना है, और अगर ओपल की कोई रिंग पहनना चाहें तो ओपल की रिंग पहन सकते हैं, उससे आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा और मामलात। सबसे अहम बात यह है कि आपने लाल सदका देकर घर से निकलना है, ये आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि लगन का लॉर्ड जब 8वें पड़ जाए सन, तो फिर आपको सदका लाजमी देना होता है।